الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، پوری کائنات انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ ہدایت کے راستے آپ نے بتائے، گمراہی کے راستے آپ نے بتائے۔ انسانیت اور شرافت کا درس دیا آپ نے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ کے خادم خاص تھے۔ کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، یعنی مدینہ منورہ کے اندر میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کی تھی 10 سال تک۔ ایک بڑی مدت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو دور گزارا، 13 سالہ زندگی تھی آپ تھی، نبوت کی زندگی۔ ہجرت کے بعد 10 سالہ زندگی آپ کی مدینہ منورہ کی تھی۔ پورے 23 سال آپ کی نبوت کا دور تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ہی آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت انس بن مالک کو آپ کی خدمت میں دے دیا تھا۔ مسلسل آپ کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وانا غلام، اس وقت میں غلام تھا، بچہ تھا، ظاہر ہے کہ 10 سال کے تھے۔ لیسا کل امری کما یشتہی صاحبی، اور کہتے ہیں کہ میرا ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ نوعمری کی وجہ سے مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو بہت سی چیزیں آپ کے خلاف ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن کہتے ہیں ما قال لی فیہا اف قط وما قال لیا ام فعلت کذا و کذا۔ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی تھی، لیکن اس 10 سالہ مدت میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں کہ انس بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یا کوئی غلطی ہو گئی، یا یہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، چلے جاتے تھے، کسی کام کے لیے آپ بھیجتے تھے، کافی دیر ہو جاتی تھی، لیکن آپ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، انس بن مالک عمر 10 سال کی تھی، ان کی والدہ ام سلیم تھی۔ ان کو مستقلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ نوعمری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں بہت سے کاموں میں کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، لیکن کبھی کسی غلطی پر آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، غصہ نہیں کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی مشکل اور بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم امتیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی اور بردباری کا کوئی حصہ ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ جو نرم مزاجی آپ کے اندر تھی، نرم خوئی تھی، ہم اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہ کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ کیسی نرم مزاجی تھی۔ صحابہ کا مجمع تھا غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر۔ ایک دیہاتی نے آ کر کہا من فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی الگ سے آپ کے لیے کرسی نہیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، آنے والا پوچھتا تھا کہ یہ فلاں ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے وہ دیہاتی، اگر مجھے سب کا خوف نہیں ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ عمر ابن خطاب اٹھے، دعنی یا رسول اللہ اقتلہ، مجھے چھوڑیے میں اس کو قتل کر دوں۔ بے ادبی کی ہے اس نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا تم نہیں جانتے پیغمبر دنیا میں نرم خو بن کر کے آتے ہیں، حلیم بن کر کے آتے ہیں۔ صرف آپ ہی نہیں، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہر ایک کو اللہ نے حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا بنایا ہے۔ اے عمر، اس نے تم کو نہیں کہا، مجھے کہا ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، وہ سب بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا اور ایمان لے آئے۔ اور پھر یہ غالباً قبیلہ سلیم کے آدمی تھے۔ ان کی ہدایت کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، سارے کے سارے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ حقیقت میں نرمی کا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ایسے ایک نہیں، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تھا اور آپ بیت اللہ کا کنڈا پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور ایک ایک مجرم آپ کے سامنے تھے، جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، گالیاں دی تھیں، برا بھلا کہا تھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے پر آمادہ کیا۔ چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے۔ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کے والد اچھے تھے، آپ کے دادا اچھے تھے۔ اس وقت پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، تکلیفیں اٹھائی تھی، باپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا یہ تاریخی جواب قرآن نے ثبت کر دیا ہے، قصے کہانی کے طور پر نہیں، امت محمدیہ کے اندر یہ صفت آنی چاہیے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ، کوئی بدلہ نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آج میں بھی یہی کہتا ہوں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ نرمی کا معاملہ کیا، ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً مکۃ المکرمہ کے 2000 افراد اس وقت اسلام لے آئے۔ ابو سفیان، جنہوں نے ہر قدم پر
اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں سرغنہ بن کر کے آئے تھے، اسلام لائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا ان کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے گنائے جا سکتے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے ابو جہل، جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو بڑی یعنی پریشانیاں آپ کے لیے پیدا کی تھیں، سختیاں کی تھی، بہت ستایا تھا، اور لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آئے، مکہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، بیوی موجود تھی، اسلام لے آئیں، جا کر اپنے شوہر کو بلا کر لے آئیں، بڑے رحیم و کریم ہیں آپ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں آئے، جانتے تھے کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں یہ، لیکن آپ نے مرحبا بالراکب بالمسافر کا، آپ نے کہا مرحبا ہو، اہلاً و سہلاً، تمہارا آنا مبارک ہو اس سوار کے لیے۔ مبارکبادی کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے لیے، جس کے باپ نے کی طرف سے بڑی سختیاں آپ کو پہنچی ہیں، بہت سختیاں اسلامی تاریخ بتاتی ہے، اس کے لیے آپ اٹھ گئے، مرحبا کہا، اور باتیں میں بہرحال وہی اسلام لے آئے۔ ایسے بہت سی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی، بردباری۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی ہے۔ حلم اور بردباری یہ ایمانی صفات میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ حلم یعنی برداشت کرنا، یہ صفت ایک اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ کی ذات، قرآن حکیم میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، حلیم، اللہ کی ذات حلیم ہے، لیکن اللہ کی صفت الگ ہے، بندوں کی صفت الگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی حلم آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، آہوزاری کرنے والے تھے۔ حلم اللہ کو بہت پسند ہے۔ بردباری، غصہ نہ کرنا اور غصے کو پی جانا، یہ حقیقت میں اسلامی صفات کا، ایمانی صفات کا بڑا اچھا نمونہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ وصیت کیجئے۔ صحابہ آپ کے سامنے آ کر پوچھتے تھے، بلکہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے وہ بھی سوال کرتے تھے، لیکن کثرت سوال سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ باہر سے لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، صحابہ تمنا کرتے تھے کہ باہر سے لوگ آئیں، کچھ سوال کریں، کچھ جواب ملے تاکہ اس کو ہم سیکھیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، صحابہ سوال کرتے تھے جو بہت ضروری ہوا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر کچھ وصیت کیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا،
فرد ذالک مرارن، اس نے بار بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ وصیت کیجئے، پھر آپ کہتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ لا تغضب، دیکھنا غصہ نہیں کرنا، بار بار آپ نے ہی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کرنے والے یہ صاحب غیر معمولی قسمے کو کچھ تیز مزاج کے تھے، کچھ مغلوب الغضب تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ ان کے لیے مفید ترین وصیت یہ ہے کہ یہ غصہ نہ کریں۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ وصیت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ بار بار اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو یہ وصیت فرمائی، اور حقیقت میں واقعتاً یہ بات ہے کہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ کے حدود کا خیال آتا ہے، نہ شریعت کا خیال آتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے حکم کا خیال آتا ہے، نہ اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے۔ انسان پر شیطان کا قابو اچھی طرح اس کا قابو پا لیتا ہے، بلکہ شیطان اس کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ پھر حد یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی کبھی کفریہ کلمات بھی کہہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں ایمانی صفات کے تعلق سے یا ایمانی صفات کے منافی جو چیزیں ہیں اگلے حلقوں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔